السلام علیکم ناظرین، بلوچستان ٹائم کے ساتھ میں ہوں امین مکسی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وسائل کے اعتبار سے بھی مالا مال ہے، لیکن مسائل میں گھرا یہ بلوچستان آج پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کوئی تو ہوگا جو اس کا جواب دہ ہوگا۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ BNP کے سینئر رہنما ثنا بلوچ صاحب، جو سابق سینیٹر بھی ہیں اور MNA بھی رہ چکے ہیں، موجودہ MPA ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں ان کا اپوزیشن کا کردار ہے۔ سر، آپ کو ہم اپنے پروگرام ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو مکسی صاحب، تھینک یو سر، سب سے پہلا آپ سے کوشچن میرا یہی ہے کہ بلوچستان میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس وقت بلوچستان میں پانی کے بھی ایشوز ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت کا، جو آپ پچھلی دفعہ آپ نے خود ہی بلوچستان اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی ہے کہ کئی اضلاع آفت زدہ قرار پا چکے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کس کے اوپر عائد کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان حکومت پر یا پھر وفاق کے اوپر؟ دیکھیں جی، بلوچستان میں صرف پینے کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ویسے بدقسمتی ہے ہماری کہ 72% بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ تالاب، جوہڑ اور کنویں کا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ بلوچستان میں صحت کی جو صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کو اگر ایشیا کا بیمار ترین خطہ کہا جائے تو یہ بات درست ہوگی۔ بلوچستان میں یرکان، ایپیٹائٹس، بلوچستان میں نیوٹریشن کے ایشوز، میل نیوٹریشن کے ایشوز، جس کی وجہ سے پھر انفینٹ میٹرلٹی، میٹرنل موٹیلٹی ریٹ وہ سب سے آئی ہے۔ یہ ایون افغانستان سے بھی بلوچستان میں میٹرنل اور انفینٹ موٹیلٹی ریٹ جو ہے آئی ہیں۔ یہ جو تمام صورتحالیں دیکھیں، جب بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہ ہو، ترقی کا معیار کم ہو، لوگوں کے پاس اچھے روزگار نہ ہو، معاشی آلات اچھے نہ ہو، بلوچستان کے لوگوں کے پاس بجلی نہ ہو، لوگوں کے پاس گیس نہ ہو، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی قوم بیمار ہو جاتا ہے وہ صرف اس کو بیماری لگتی ہے کہ اس کے ساری سہولتیں نہیں۔ جب ایک انوائرمنٹ ہے، جب اس میں ایکسیسیبلٹی ہے، لوگوں کو پاس سہولتیں نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار نظام ہے، سسٹم ہے۔ سسٹم پاکستان کے اندر جو ہم نے متعارف کروایا، پاکستان میں 1948 سے لے کر 47 کے بعد سے آج تک ہم وسائل کی جو تقسیم کرتے ہیں وہ آبادی کی بنیاد پر کرتے ہیں، رقبے کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم غربت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم ضرورت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم جو ہے خالصتاً جو ہے آبادی کی بنیاد پر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان کو پورے جو ہمارے فیڈریشن کے فیڈرل سسٹم میں، اسٹرکچر میں جو وسائل ملتے گئے ہیں وہ بہت کم ملے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ پھر بلوچستان کے جو یہ معاملات تھے، وہ جو پاور ہے ہمارا، پاور کا جو کوریڈور ہے، سینٹر ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس کو اسلام آباد کہتے ہیں، بلوچستان یہاں سے بہت دور ہے۔ بلوچستان کی چیخ و پکار، بلوچستان کی فریاد، بلوچستان کی آہ و بکا یہاں پہنچتے وقت اس کو بہت وقت لگتا ہے، اور جب وہ پہنچتا بھی ہے تو اتنا مدھم ہوتا ہے کہ وہ کسی کے کانوں میں جو ہے اتنی بڑی وہ اثر نہیں ڈالتا، گونجتا نہیں ہے۔ اور جب یہاں کے لوگوں نے بھی، سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کبھی پاکستان کے یہ جو اس طرح کے سوشل چیلنجز ہیں، ایشوز ہیں، جو بعد میں یہ ویسے سوشل ہوتے ہیں، بعد میں یہ پولیٹیکل بن جاتے ہیں۔ جب پولیٹیکلی آپ ریزالو نہیں کرتے ہیں پولیٹیکل، سوشل، اکنامک چیلنجز کو، پھر یہ وائلنس کی شکل اختیار کر دیتے ہیں، تشدد کی شکل اختیار کرتے ہیں، نفرت کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو ذمہ دار اس کا اوورآل سسٹم ہے۔ پھر سسٹم میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ جگہ دی گئی جو جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان میں ہر چہرہ مسکرا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان میں ہر جھوٹ میں کیا بلوچستان کے اپنے سیاستدان بھی؟ بالکل، دیکھیں جی، جھوٹ کی پاکستان میں بڑی آج کل وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ویلیو ہے۔ آپ غلط بیانی کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ خوشامد کریں، آپ کو اچھے عہدوں پہ لوگ بٹھائیں گے، آپ کو سرآنکوں پہ بٹھائیں گے، آپ کو عہدے اور رتبے دیے جائیں گے، آپ کو سچ کی بنیاد پر، پاکستان میں دلائل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، حقیقی بات کرنے کی بنیاد پر پاکستان میں انسانوں کو کافی تکلیفیں ملتی ہیں۔ اور یہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی معاشرے کا جو ہے اقدار کے حوالے سے، ویلیو کے حوالے سے سب سے بڑا لاس ہے۔ دیکھیں، آپ اکنامکلی ویل آف ہو جائیں گے۔ 3 ارب روپے UAE نے دے دیے، 3 ارب ڈالر سعودی نے دے دیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کچھ عرصے کے لیے آپ اکنامکلی ویل آف ہو گئے۔ چائنا $62 بلین دے دے گا، اکنامک ویلیو، اکنامک اقدار آپ کا بڑھ جائے گا۔ لیکن اخلاقی اقدار جب قوموں کی گرتی ہیں، جب ممالک کی گرتی ہیں، سیاسی اقدار جب ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے، ہم نے 30، 40، 50 سال میں یہ جو ویلیوز ہیں، اقدار ہے، سچ کا، منطق کا، دلیل کا، عدل کا، انصاف کا، ان ویلیوز کو کبھی قدر نہیں دی۔ آج بلوچستان سے بھی آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، چیخ و پکار آ رہا ہے، آج فاٹا سے بھی آ رہی ہیں، آج جنوبی پنجاب سے بھی اٹھ رہی ہیں، آج انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں، آج پنجاب کے اندر بھی جائیں، کچھ جو ساؤدرن پنجاب ہے، نارتھ میں تھوڑی بہت ڈیولپ ہوئی ہے،
تو ذمہ دار سسٹم ہے، سسٹم کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو سسٹم کے اوپر مسلسل ان کا قبضہ ہے. جب تک یہ آلات تبدیل نہیں ہوتے اس وقت بلوچستان میں نہ تو لوگوں کے پیاس بجھا سکیں گے، نہ بیماریاں ختم کر پا سکیں گے، نہ پاکستان کے اندر یکسانیت یا وہ جو کیا کہتے ہیں برابری جو ہے وہ آپ لا سکیں گے. سر اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ بلوچستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ وفاق کو ہی اپنے بلوچستان کے مسائل کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. تو آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک دفعہ MNA رہ چکے ہیں اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. آپ کا کتنا کردار ہے کہ آپ نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے کتنا کچھ کیا؟ ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سیاسی نمائندہ. اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی جو بھی تکلیف اور مشکل ہیں، کیونکہ خران، کلات، مستنگ، چاہے جس وقت میں اس کا نمائندہ تھا کوئی 4 کے قریب ڈسٹرکٹ تھے، 90,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا، یعنی صوبہ سرحد اس وقت کہلاتا تھا، ابھی خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس کے برابر میری کانسٹیٹوئنسی تھے. پالیٹکس میں یہ پارلیمنٹ کا جو کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے مسائل کو لا کے یہاں بیان کرتے ہیں. کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے پالیسی میکرز، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ریفارم کمیشن، یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ پولیٹیشنز کی تکلیف اور مشکلات، یہ جس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ان کو پھر اس سائنٹیفک بیسس پہ، اپروچ کے بیسس پہ ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں کہ یار یہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، یہاں پہ یہ مجبوریاں ہیں، یہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، یہاں یہ تکلیف ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں بلوچستان کے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. میرے خیال میں آج بھی اگر میں 2 سال کے لیے MNA رہا، 97 میں MNA بنا، 99 اکتوبر میں جو ہے جنرل مشرف صاحب کا جو کو آیا، تو اس کے بعد تو 2 سال میں میرے خیال میں میری تقریریں کوئی 20 سال کے جو اگر کسی MNA کا ریکارڈ نکال دیں کسی اور صوبے سے، میرے 2 سال کی شاید تقاریر، توجہ دلاؤ نوٹس، قرارداد، سوالات، پارٹیسپیشن، جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے میری نمائندگی وہ سب سے زیادہ ہے. بعد میں 3 سال مجھے سینٹ میں موقع ملا. بلوچستان کمیٹی ہماری وجہ سے بنی. بلوچستان کو گیس کی قیمت ویلڈ پرائس بلوچستان کی اس وقت جب میں سینٹ میں تھا، بلوچستان کمیٹی نہیں بنی تھی، بلوچستان کی آئی ایٹنگ ویلیو گیس جو ہے وہ 30 روپے پر MMBTU جو ہے خریدی جا رہی تھی. اسلام آباد اس کا پیسہ دے رہا تھا. ہماری وجہ سے وہ 70-75 روپے تک پہنچ گیا. ابھی تک اس میں کافی چیزیں، کچھ جو ایشوز تھے ہم نے اکنامک، سوشل، پولیٹیکل وہ ہائی لائٹ کیے. ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے ہم اتنا ہی کر سکتے تھے. اب یہ نہیں کہتے ہوں کہ سب بلوچستان والے ایک یکساں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سسٹم گورننس کے میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے یہاں پہ ادارے ہیں، 18th امینڈمنٹ سے پہلے اسلام آباد یعنی وفاقی حکومت وہ پاکستان کے تعلیم، صحت، روزگار، پانی، بجلی، لوکل گورنمنٹ تمام معاملات کے اختیارات وفاقی حکومت سے تھے. یہ بھی 2010 کے بعد انہوں نے صوبوں کو دے دیے. لیکن پرابلم یہ ہوا جب صوبوں کو اختیارات دے بھی دیے گئے، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیے گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اختیارات ہمیں کس لیے دے گئے. وہ یہ سمجھے کہ پیسہ آ گیا ہے. ہم یہ اختیارات لیے تھے ہم نے کہ اختیارات آئیں گے، اختیار کے ساتھ وسائل آئیں گے، وسائل جب آئیں گے ہم ان کی تقسیم تعلیم کے حوالے سے، غربت کے خاتمے کے حوالے سے، معاشی ترقی کے حوالے سے، روزگار کے ذرائع پیدا کرنے کے حوالے سے کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ جب 2010 میں یا 2008 کے بعد بلوچستان میں جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کی نظریں پیسوں پہ لگی ہوئی تھی. انہوں نے بلوچستان کی حکومت بھی اس میں انوالو رہی ہے. بلوچستان کی ایک بہت بڑی جو ایلیٹ ہے وہ بلوچستان کی تباہی بربادی میں اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے. اگر وہ نہ ہو تو بلوچستان کو کوئی لوٹ نہیں سکتا تھا. اور بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، وفاق کا حصہ ہے. وفاق کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بجائے کہ خوشامدی لوگوں کے ساتھ وہ سنسیئر جینین لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر بلوچستان کے معاملات کو حل کرے. جب تک 62% ہے پاکستان کا، اگر بلوچستان میں آبادی نہیں ہوگی، خوشحالی نہیں ہوگی، بلوچستان جو ہے ہمیشہ وفاق کے لیے ایک درد سر رہے گا. اور کوئی بھی وفاق نہیں چاہتا. جب آپ باہر جاتے ہیں، اکنامک انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، بورڈ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کو آرڈر میں رکھتے ہیں. اور یہ بات ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں کو ایلیٹ کو، پاکستان کی انٹیلیجنشیا کو، پاکستان کے جرنلسٹ کے طبقے کو، پاکستان کے پڑھے لکھے ریسرچرز کو، تھنک ٹینکس کو، کہ بلوچستان کو آبادی کے اعتبار سے نہ دیکھیں. اس وقت بھی دنیا میں تقریباً 70-72 کے قریب ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی بلوچستان سے کم ہے لیکن انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جب یہ آبادی والا جی آپ کی آبادی کم ہے ہم نے آپ کو کم دینا ہے، آپ کی آبادی کم ہے آپ کو کم ملا ہے تو لہٰذا آپ کی آبادی آپ کی غربت اور پسماندگی کی وجہ ہے. یہ آرگومنٹ جو ہے یہ وائبل آرگومنٹ نہیں ہے، یہ لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. بلوچستان رقبہ، آبادی، وسائل کے اعتبار سے
اگر بلوچستان میں جینین لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، بلوچستان پاکستان کی پوری اکانومی کو جو ہے وہ اوپر اٹھا سکتا ہے. ہمیں خیرات اور زکوٰۃ اور یہ کیا کہتے ہیں باہر ملکوں میں چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر یہ سی پے کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں، آپ کے تحفظات کیا ہیں، اور آپ کے تحفظات کے اوپر بلوچستان حکومت اور وفاق آپ کے ساتھ کتنا تعاون کر رہا ہے؟ ہمارے جی تحفظات بڑے شروع سے 2013 میں جب سی پیک کے ایم او یو سائن ہوئے، مجھے یاد ہے 52 کے قریب ایم او یو سائن ہوئے، سب سے امپورٹنٹ ایم او یوز بلوچستان سے متعلق تھے. یعنی گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہے، گوادر کی یہاں اس کو وہاں کی سمندر سے جو ہے فائدہ اٹھانا ہے. گوادر بلوچستان کا اوور آل ایز اے کوریڈور بھی اگر سڑک استعمال ہوں گی تو بلوچستان کا 52 سے 62% تک کنٹریبیوشن بنتا ہے. ریسورسز، پورٹ، لینڈ، سڑکیں، ریلوے، جو کچھ اگر فیوچر میں آپ بچانا چاہیں. یعنی جب سی پیک کے حوالے سے پیسے آئے، ہونا یہ چاہیے تھا فیڈریشن کام کیسے کرتے ہیں. جس طرح آپ ایک گاڑی کو چلاتے ہوئے پہلے سے داخلی گیئر تک لے جاتے ہیں، دیر از اے میکینزم، گورننس ایک سائنس ہے. بدقسمتی سے جب اسلام آباد میں یہ پیسے آئے تو نواز شریف کی جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اس نے دیکھا کہ یہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے پنجاب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی، اپنے حلقوں کو خوش رکھنے کے لیے. انہوں نے اس فیڈریشن کو بلڈ کرنے کے لیے، اس کی تعمیر کرنے کے لیے سی پیک کو استعمال نہیں کیا. چائنیز کو جو بھی انویسٹر آتا ہے یقیناً اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب سے منافع بخش جگہ پہ جائیں، لیکن ایک ملک جب ایگریمنٹس کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھتا ہے کہ منافع بھی ہو، ساتھ میں میرے ملک کی آبادی کو بھی ترقی ملے. تو پاکستان کے اندر کافی سرویز ہوئے ہیں، ملٹی ڈائمینشن پاورٹی انڈیکس اسٹیٹ بینک کا، یو این ڈی پی کا، یو این کا، پھر اس کے بعد پلاننگ کمیشن کا اپنا. ان سارے سرویز کے مطابق بلوچستان یا پاکستان کے مغربی علاقے سب سے غریب ہیں. تو جب اس بڑی اپرچونٹی آتی ہے، جب آپ پاکستان کو برابری کی بنیاد پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو ڈیولپمنٹ کا تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں پش ہے، یا اس کا جو زور ہے، یا اس کا جو دائرہ کار ہے، ان علاقوں کی طرف بڑھائیں جہاں غربت ہے. جو آپ کا ایسٹرن رم ہے ویسے ہی ڈیولپ ہے، کافی یہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، ٹرانسمیشنز، نیٹ ورک، گیس، انفراسٹرکچر، پلیں، صحت کی سہولتیں، کالجیں، یونیورسٹی پڑی ہوئی ہیں. تو میں اگر ملک کا کہتے ہیں جی مہاتیر کا کنسیپٹ، مہاتیر بڑا ترقی، مہاتیر کا کنسیپٹ یہی تھا جو ہم دے رہے ہیں، یا جو ہم نے بھی اگر کسی سے سیکھا ہے کہ جب تک ایک ملک میں یکساں ترقی نہیں ہوتی وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ کنسیپٹ تھا جب انہوں نے ملائیشیا میں بھی ڈیولپمنٹ کی، ایون اب چائنا بھی جو اس پہ کام کر رہا ہے. تو ہماری پہلی ریزرویشن یہ تھی کہ پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں کو سی پیک کے پروجیکٹس میں نظر انداز کیا گیا، ماں سوائے گوادر کے پورٹ کے، اور گوادر پورٹ بھی ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے. بجلی بنانے کے کارخانے بلوچستان میں نہیں لگے، انڈسٹریل زون بلوچستان میں نہیں لگے. ویسٹرن کوریڈور جس سے گیس کی ٹرانسمیشن لائنیں، بجلی کی ٹرانسمیشن لائنیں بچنی چاہیے، ریل کی لائنیں آنی چاہیے تھیں، بڑی سڑکیں بچنی چاہیے تھیں. ویسٹرن رم میں پاکستان کے فاٹا سے لے کر ایسے آپ بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں، چاغی، خاران اور پھر مکران، پنجگور سے ایسے یہ اس علاقے کو اوپن اپ کرنے کے لیے. تو وہ تمام چیزیں جب نہیں ہوئی تو اس پہ ہم نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا. ابھی 62 بلین کے قریب پورٹ فولیو ہے، 62 بلین میں سے بلوچستان کو 400 ملین بھی نہیں ملے. اگر وہ زکوٰۃ بھی سی پیک کا نکال دیتے تو ہمیں اس سے زیادہ ملتا. تو سی پیک کڑا ہی بلوچستان کے اوپر ہے. چائنا کی خواہش بھی یہی ہے کہ بلوچستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کی بیسس پر انہوں نے سی پیک کا یہ آئیڈیا، یہ ویژن، ان کی جو ایلیٹ ہے، ان کا جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے دیا. یہ 7-8 کوریڈور میں سے اسی لیے سی پیک کا کوریڈور اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ بلوچستان کی اسٹریٹجک اور پولیٹیکل امپورٹنس ہے. تو اسی لیے ہمارے ہاں بلوچستان میں اچھے پولیٹیکل لوگ نہیں تھے. 2013 کی اسمبلی میں ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ریپرزنٹیٹیو نہیں تھے. ہم نے اپنی جو آواز ہے اخبارات کے ذریعے، آرٹیکلز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہوا. لکیلی یا کیا کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے جو کل پرسوں ہی میری ایک قرارداد بلوچستان اسمبلی میں وہ منظور ہوئی ہے کہ پاکستان میں سی پیک کے وسائل کی یا اس کے پروجیکٹس کی تقسیم کے حوالے سے ایک نیشنل کمیشن بنانی چاہیے، اور یہ کمیشن جو ہے آڈٹ کرے کہ کیا سی پیک کے تمام جو ہیں پروجیکٹس وہ منصفانہ طور پر تقسیم ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن سر کیا بلوچستان کی حکومت اس حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے سی پے کے حوالے سے؟ نہیں، بلوچستان حکومت اب ہمارے مطمئن نظر سے سب اتفاق کرتے ہیں. ایون اسلام آباد میں جو لوگ کل سمجھتے تھے کہ سی پیک پہ بات ہونی نہیں چاہیے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، چائنا کے ساتھ تعلقات کا ایشو، ہم نے کہا دیکھیں دنیا میں آپ جب تک ایون آپ کے لیے کوئی کپڑے بھی بناتا ہے، جب تک آپ اس میں کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ اس میں چھوٹی موٹی اتار چڑھاؤ ہے، اس وقت آپ کے کپڑے کا کوئی نہیں صحیح سیتا. تو سی پیک بہت بڑا پروجیکٹ ہے،
اس نے آنے والے 30 سے 40 سال تک پاکستان کے اندر بالخصوص صوبوں کے مابین ایک نیا سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل کنٹریکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. جب اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹیز اور ڈیولپمنٹ ہوں گی، نئے سوشل کانٹریکٹس بنیں گے، نئے پولیٹیکل کانٹریکٹس بنیں گے، نئے اکنامک کانٹریکٹس بنیں گے ود ان فیڈریشن، فیڈریٹنگ یونٹس، پروونسز اور سینٹر کے درمیان. تو ان حالات میں اس پہ تو بہت زیادہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، انکریج کیا جانا چاہیے تھا ریسرچرز کو، پولیٹیکل ایکسپرٹس کو، اکنامسٹس کو، کہ وہ اس پہ لکھتے، اس پہ بولتے. انفارچونیٹلی اس وقت تھوڑی سی قدغنیں لگائیں گئی. اب جب بات کرنے کی آزادی ہے تو میرے خیال میں حکومت بلوچستان بھی یہ ریئلائز کر گیا ہے کہ ہم صحیح تھے اور ہم ابھی صحیح ہیں. جو میری قرارداد ہے وہ متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے، کسی ایک نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. حکومت بلوچستان نے بھی اس کی حمایت کر دی ہے. ابھی قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ صدر اختر مینگل صاحب اسی قرارداد کے فالو اپ میں ایک قرارداد یہاں پہ بھی لے آئیں گے انشاءاللہ. ہماری خواہش یہ ہے کہ اس فیڈریشن کو مضبوط بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈائلاگ، لاجیکل ڈائلاگ ہو، پولیٹیکل ڈائلاگ ہو، سوشل اکنامک اسپیکٹس پہ ڈائلاگ ہو، جینین پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس ڈائلاگ کو آگے بڑھائے. یہی ڈائلاگ جو ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا بھی باعث بن سکتا ہے. یہی ڈائلاگ سیاسی کیا کہتے ہیں استحکام کا بھی باعث بن سکتا ہے. یہی ڈائلاگ جو ہے یہ جو گیپ فیڈریشن اور پروونسز سینٹر کے درمیان ہے اس گیپ کو کم کرنے کا بھی باعث بن سکتا ہے. سر آپ کی پارٹی کو ہمیشہ یہ شکوہ رہا ہے کہ ملکی ادارے آپ لوگوں کو آگے آنے نہیں دیتے. اس وقت آپ کی پارٹی مرکز میں اتحادی ہے اور بلوچستان میں آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہمیں کوئی گلا نہیں کسی سے، کوئی ہمیں آگے آنے نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں ہم اپنے قصوروار خود ہیں. ہم اس زبان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جس طرح میں نے کہا پاکستان میں جو کرائٹیریا ہے، پاکستان میں جو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار واضح کیا گیا ہے، ہم اس میں پورا نہیں اترتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم سے خوشامد نہیں ہوتی، ہم سے چپ نہیں رہا جاتا، ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. ہم اچھے اور برے کو جو ہے کہ جو تمیز کر کے ہم کسی بھی ادارے کو، چاہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیٹیکل، ہم سچ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ سچ میں ہی پاکستان کی بھلائی ہے. اسی میں پاکستان کا خیر ہے، اسی میں پاکستان اور وفاقی فیڈریٹنگ یونٹس کا خیر ہے. یہ ہم اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غلطی نہیں ہے. اگر ہم اچھے ہم قابل لوگ ہیں، اگر ہم خوشامد پہ اتر آتے ہم یہ باقی لوگوں سے زیادہ اچھے خوشامد کار بن سکتے تھے. ہم اچھے ان کے لیے جو ہے، لیکن یہ بدبختی ہے پاکستان میں کہ ہم اگر اس وقت تھوڑے سے سسٹم میں مس فٹ ہیں. اس مس فٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ انصاف، عدل، قانون، آئین، پرنسپلز، اصول، اقدار، ویلیوز کی بات کرتے ہیں. یہ ایک جو چیز ہے جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے کبھی کبھی جو ہے یہ ہمارے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، حکمران ہیں، حاکم ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کے درمیان جو ہماری جو ہے وہ کنٹراڈکشن تلخی رہتی ہے. تھوڑی تلخی نہیں کہہ سکتے، وہ ہمیں نہیں سمجھ پاتے، ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے. یہ اچھا سر، یہ عمران خان صاحب نے پچھلے اپنے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ میں نے اختر صاحب کو یہ جو لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے آفر کی تھی کہ وہ آ کے ملاقات کریں. کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ اور اگر درست ہے تو پھر آپ لوگوں کو رسپانس کیا رہا ہے اس حوالے سے؟ بالکل درست ہے. مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ بلوچستان آئے، ایک دن کا وزٹ تھا ان کا، کوئی 5 سے 6 گھنٹے کا. ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے حیثیت پارلیمنٹرین ڈیلیگیشن ہمارا ملا ان سے. سردار اختر مینگل صاحب اس وقت وڈ میں جو ہمارا ایک بائی الیکشن ہو رہا تھا اس وقت وہ سارونا میں تھے، بہت دور تھے. اگر اختر مینگل صاحب پہنچنا بھی چاہتے، کوشش کرتے، نہیں آ سکتے، کوئی فلائٹ نہیں آتی. یو ہیو ٹو، آپ کو کراچی، بیلا سے خزدار، کوئٹہ، اگر آپ کو ایک دن پہلے بتا دیا جاتا ہے اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. آپ بلوچستان میں رہنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے سڑکوں کی حالت، سیکیورٹی کی حالت، ٹریولنگ کے ایشوز. تو صدر صاحب نے ان کو یہ کہا اور کہ جی میرے دوست آپ سے ملیں گے، وہ آپ سے بات چیت کریں گے، لیکن یہ میٹنگ جو بھی ہوگی آپ طے کر لیں پھر جس کے لیے، تاکہ تسلی سے اس پہ بات ہو. اور عمران خان صاحب نے یہ بات ہمارے ساتھ کی. آج ہماری پھر ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے، دیکھیں پاکستان میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہیومن رائٹس، مسنگ پرسن، ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ، بلوچستان کے اندر پراسپیرٹی، ریکنسیلیشن، ان تمام معاملات کے بہت زیادہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس میں پاکستان کی ہماری وفاق میں جو ہے پی ٹی آئی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اور بھی لوگ ہیں. کوئی بھی اس معاملات کو حل کرنے کے لیے اگر پہل کرتا ہے، سردار اختر مینگل اور بلوچستان نیشنل پارٹی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. ہم کسی سے، ہم نہ پہلے پیچھے ہٹے ہیں، ان معاملات میں نہ ہٹیں گے. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ 2004 میں جب بلوچستان میں حالات اس نیچ تک نہیں پہنچے تھے، میں سینٹ میں ہم لوگ تھے جنہوں نے بلوچستان کمیٹی کو پرپوز کیا. ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بلوچستان کے جینین کنسرن، میں آرکیٹیکٹ تھا، بلوچستان کے سارے ایشوز کو فریم کرنا
ان کو ڈیلیبریٹ کرنا، ان کو نشاندہی کرنا اور ان کے ال کے ایون رستے وے آؤٹ بتانے والے ہم لوگ تھے. اپنی تھوڑی سی دانن ہمارے پاس ادارے تھے، انسٹیٹیوشنز تھے، ہماری کمٹمنٹ بلوچستان کے ساتھ. تو ہم نے اس وقت بھی ان کو یہ ساری چیزیں باتیں بتائیں. اب بھی اختر مینگل صاحب اور اس کی پارٹی جو ہے کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ مسنگ پرسن کا معاملہ ہو، چاہے بلوچستان کے براڈر پولیٹیکل جو کیا کہتے ہیں کہ وسیع تر سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے، کوئی بھی پیش رفت کرنے کے لیے پہل ایک قدم بڑھاتا ہے تو ہم انشاءاللہ 2 قدم بڑھائیں گے. سر، آپ کے 6 نکاتی جو مطالبات تھے اس میں کس حد تک عمل ہوا ہے، اور اگر عمل نہیں ہوتا تو آپ کیا ٹریجری بینچز کو چھوڑ کے اپوزیشن میں جا سکتے ہیں مرکز میں؟ آج جس طرح ہماری میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ، سردار اختر مینگل صاحب کی قیادت میں ہم سب جب ملے ہیں، اس میں یہی تجویز ہوا ہے کہ کیونکہ ایک 3 مہینے سے پاکستان بہت سے اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بھی بہت سے مشکلات ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں. ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ صرف ہمارے معاملات پہ فوکس ہیں، بہت سے اور بھی معاملات ہیں جو اس کے اوپر نے دیکھنے ہیں. تو آج ہم نے طے کیا کہ ان پہ تھوڑا سا فالو اپ اور ان پہ کام کی رفتار کو تیز، جو ہمارے 6 نکات اور 9 نکات ہیں ڈیولپمنٹ اور بلوچستان کے باقی ایشوز سے متعلق، ان پہ پیش رفت کے لیے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے. اختر مینگل صاحب نے پرپوز کیا، عمران خان صاحب ان کی جماعت نے ایگری بھی کیا ہے کہ ایک 6 رکنی یا 7 رکنی کوئی بلوچستان ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے، اور یہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے فالو اپ کرے ان تمام معاملات کو، ان نکات کو، اور پی ٹی آئی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے درمیان جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے یا سیاسی جو تعلق ہے اس کو اسٹرینتھن، اس کو مضبوط کرنے، اس کو مستحکم کرنے اور اس طرح کے معاملات کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں. سر، آپ بلوچستان کی سیاست میں تو ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں. کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ فیوچر میں آپ آ جائیں مرکز میں، اور وزیر اعظم کا کوئی ارادہ ہے اس طرح بننے کا؟ میں نے کہا اگر آبادی کی بنیاد پر بلوچستان کو، تو میرے خیال میں تاریخ میں 700 سال میں بھی وزیر اعظم بلوچستان سے نہیں آ سکتا. ایک جینین وزیر اعظم عوامی ووٹوں کی بنیاد پر، ویسے آئے ہیں بلوچستان سے 1-2 ان کی مرضی لے آتے ہیں. ہمیں وزارت عظمیٰ سے زیادہ میری اپنی پرسنل خواہش ہوگی، میں بلوچستان کو پاکستان کے دیگر صوبوں کے یکساں برابر دیکھنا چاہتا ہوں. بلوچستان میں اپنے نوجوان جتنے بے روزگار ہیں ان کو کسی باعزت مقام پر روزگار کے مواقع ان کو فراہم کرنا چاہتا ہوں. بلوچستان میں پیاس بھوک سے متاثر جتنی آبادی ہے اس کو ایک باعزت جو ہے زندگی اور روزگار اور روٹی اور پانی کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری بڑی خواہشات ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ وزیر اعظم بنیں، لیکن اگر پاکستان میں کبھی زندگی میں کوئی بھی موقع مل جاتا ہے بلوچستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی خدمت کا، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے سیاسی طور پر تاریخ میں، ہمارے جتنے تاریخ میں پرانے اکابرین گزرے ہیں انہوں نے رہے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر. اگر نواب اکبر خان بگٹی صاحب، سردار اللہ مینگل صاحب، غوث بخش بزنجو صاحب، تو اسی طرح اگر بلوچستان کے ہم لوگوں کو چاہے سردار اختر مینگل کی شکل میں ہو، ہماری شکل میں کسی کو کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں، انشاءاللہ ایسے اس میں کوئی ذمہ داری اٹھانے سے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. سر، اختصار کے ساتھ آپ بلوچستان کے ایشو جتنے بھی ہیں ان کا حل کیا پیش کرتے ہیں؟ ان کا حل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان وہ ختم ہونا چاہیے صوبے اور وفاق کے درمیان، بالخصوص بلوچستان کی جو لیجیٹیمیٹ، جو جاہز اور سنجیدہ قوم پرستوں کے درمیان جو ایک تھوڑا سا بد اعتمادی، وہ اس کا خاتمہ ضرور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بد اعتمادی کا خاتمہ ہوگا بڑے فرینک سے ماحول میں، جس طرح میں اگر آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، تو پاکستان کے جتنے بھی بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک اوپن ڈائلاگ، ایک مدلل بحث و مباحثہ، اور ایک دوسرے کی تشویش، ایک دوسرے کے کنسرنز، ایک دوسرے کے تحفظات، ان سب کو بیٹھنا. تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان زیادہ توجہ کا حقدار ہے. 70 سالوں میں بلوچستان کو کچھ نہیں ملا. میں کسی ایک چیز کی نشاندہی نہیں کرواؤں گا، چاہے وہ روزگار کا ہو، چاہے وہ ترقی کے ہو، چاہے انفراسٹرکچر کا ہو، چاہے بلوچستان کے حوالے سے ایجوکیشن کا ہو، ہیلتھ کا ہو. بلوچستان ڈپرائیوڈ ہے، محروم ہے. بلوچستان کے لیے ایک اسپیشل لانگ ٹرم 10 سے 15-20 سال کا وہ کیا کہتے ہیں ایک پلان ہو، جامع پلان ہو، منصوبہ ہو، اور اس پلان کو کیری آن کرنے کے لیے ایک اچھی سنجیدہ سی سیاسی وہ کیا کہتے ہیں کیڈر اور لیڈرشپ کی کوشش ہونی چاہیے. سر، بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو. ناظرین، یہ تھے ثناء اللہ بلوچ صاحب جن کا تعلق BNP مینگل سے ہے، اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی، اور آگے انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے. شکریہ.